میرا نام عائشہ ہے اور یہ 7 سال پہلے کی بات ہے جب میں 12ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس وقت بالکل بھی میں میچور نہیں تھی اور میں اور میرے گھر والے بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے اور میں ایک نعت خواں بھی تھی کیونکہ میری آواز بہت پیاری تھی اور آواز کے ساتھ ساتھ اللہ نے حسن بھی دیا ہوا تھا اور اس آواز کی وجہ سے اپنے علاقے میں کافی جان پہچان بن گئی تھی اور ایک نعت خواں ہونے کی وجہ سے میرا ایک نام تھا اپنے علاقے میں۔ میری آواز کی وجہ سے لوگ مجھ کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن میری خالہ کے گھر اس کے کچھ جاننے والے لوگ آئے۔ ادھر ان کے ایک لڑکے نے میری تصویر دیکھی اور اس کو میں بہت زیادہ پسند آئی۔ وہ لوگ کافی زیادہ امیر تھے۔ اس لڑکے کے گھر اس کا ایک والد اور 6 بہنوں کا ایک بھائی تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا لیکن شکل و صورت سے لگتا نہیں تھا کیونکہ وہ کافی امیر تھے۔ ان کی فیملی اور خود انگلینڈ میں رہتے تھے۔ اس نے میری خالہ کو فورس کیا کہ اس کے رشتے کی بات میرے گھر والوں سے کرے۔ مجھے پتہ چلا تو میں اس پر راضی نہیں تھی کیونکہ ابھی تو میں اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی کہ مجھے عام عورتوں کی طرح گرداری کا بھی نہیں پتہ تھا اور میں پڑھ بھی رہی تھی۔ اوپر سے اتنے زیادہ امیر لوگ تھے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لیول بھی نہیں تھا اور میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ سے 3 دفعہ ہمارے گھر آئے میرا رشتہ لینے، لیکن امی ابو نہیں مانے۔ لیکن آخرکار اس لڑکے کے ابو امی کے پاؤں پکڑے، منت وغیرہ کی، وعدے کر کے مجھ سے شادی کے لیے راضی کروا ہی لیا اور میرے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مجھے بھی یاد ہے میری شادی کی پہلی رات تھی جب میں اس کے کمرے میں انتظار کر رہی تھی، بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں دلہن بن کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ میرے 100 خواہشات تھے جیسے ہر عورت کے ہوتے ہیں، اس کا خاوند منہ دکھائی میں کچھ دے گا۔ انتظار کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ تب میرا خاوند آیا۔ اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سانس رک گیا کیونکہ ابھی میں بالکل میچور نہیں تھی۔ اس نے پہلی رات ہی مجھ سے اتنا انتظار کروایا۔ خیر، اس نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے دعا سلام کیا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ہمارا رشتہ جھوٹ سے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ اچانک پریشان ہو گئی، ایسی بھی کیا بات ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں۔ اس نے انگلینڈ میں بھی شادی کی ہوئی ہے۔ اس بیوی سے میرے 4 بچے ہیں لیکن اب اس کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے۔ وہ اسلامی طلاق بھی ہو گئی لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں، لیکن اسی ساتھ ساتھ میں اپنی پہلی بیوی کو نیچا بھی دکھانا چاہتا تھا اور اس کو بتانا چاہتا تھا کہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے شادی کی ہے مجھ سے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری امی اس دنیا میں نہیں رہی جس کی وجہ سے میرا باپ اکیلا ہوتا ہے۔ آپ اس کی اچھی سے دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں اور میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، آپ کو خرچہ بھی دیتے رہوں گا۔ مجھے اب بھی لگ رہا تھا یہ سب ایک خواب ہے لیکن میں حقیقت میں نہیں بھاگ سکتی تھی۔ پھر اگلے دن ولیمہ تھا اور میری ایک نند نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ رہوں۔ اس کام میں میرا سسر بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ میری شادی تو امیر گھرانے میں ہوئی لیکن ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ مجھے ایسا سمجھتے تھے جیسے میں کوئی میراثی وغیرہ ہوں۔ وہ ہر روز مجھے غریب ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ میرا خاوند پاکستان میں میرے ساتھ 15 دن رہا۔ اس کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ مجھے اپنے خاوند کے ساتھ کافی زیادہ محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلا مرد تھا جو میری زندگی میں آیا۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی کہ میں نماز پڑھنے سے پہلے اس کے پاؤں یا اس کے شوز چومتی۔ اگر میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتی اور مجھے ایک آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر اس کی بات سننے چلی جاتی۔ میں شرک کے زمرے میں آ چکی تھی۔ میں کہتی تھی کہ میرے لیے اوپر میرا اللہ اور نیچے میرے لیے میرا خاوند میرا خدا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا دروازے پر وہ آیا ہے تو میں نماز توڑ کر بھاگ پڑتی۔ بعض اوقات بنا دوپٹے بنا جوتوں کے اس کے لیے دروازہ کھولنے بھاگتی جاتی۔ وہ آئے، میں نے دادی کو کہتی ہوئے سنا تھا کہ خاوند مجازی خدا ہوتا ہے اور میں نے صحیح معنوں میں سے نعوذ باللہ خدا ہی مان لیا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی لینا چاہتا تھا۔ اس کی بہنیں لینے بھی نہ دیتی تھی۔ جب وہ پاکستان میں نہیں تھا تو اس کے واش کیے ہوئے کپڑے دوبارہ دھوتی اور ان سے باتیں بھی کرتی۔ میں اس کے پڑے ہوئے شوز صاف کرتی رہتی۔ میرے لیے ان سب چیزوں کا کمرے میں ہونا اس کی موجودگی کا ایک احساس تھا۔
پہلے تو مجھ سے ہر اتوار میں بات کرتا تھا، وہ دن میرے لیے خوشی کا دن ہوتا، پھر آہستہ آہستہ رابطے نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کم رکھنا، اور میرے لیے اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر تھا۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے لیے وہ مر گئے تاکہ میں رابطے کا دوبارہ سوچ بھی نہ سکوں۔ ان لوگوں نے نوکروں کو بھی چھٹی کروا دی تھی اور سارا گھر کا کام مجھ سے کرواتے تھے۔ میں کبھی اتنا تھکتی کہ پورا دن واش روم میں بے ہوش پڑی رہتی، اور میں اتنا پریشان رہتی کہ میں اس پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ لیکن میرے سسر نے کہا اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ہمارا خرچہ ہو جائے گا۔ وہ اتنے کنجوس تھے کہ ان لوگوں نے مجھے آم سے جوتے بھی نہیں لے کر دیے۔ 8 ماہ گزر گئے مجھے، لیکن میرے ہر وقت روتی رہتی۔ وہاں پر میں اکیلی تھی، وہاں پر نہ میرا کوئی میکا تھا، نہ سسرال، اور نہ میری کوئی سہیلی وغیرہ تھی۔ میں ہر وقت سہمی رہتی۔ تب مجھے تکلیف ہوتی یا درد ہوتا تو میں قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی۔ میرا قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ساری رات روتی رہتی اکیلی ہی۔ میری بیبی کے کہنے کو میں کروڑ پتی کی اکلوتی بہو تھی، اور آدھی رات کو سوکھی بچی ہوئی روٹیوں کو گیلا کر کے کھاتی تھی۔ مجھے تو نوکروں کی طرح ٹھیک سے کھانا بھی وہاں نہ ملتا تھا۔ مجھے کمرے سے یہ کہہ کر نکال دیا جاتا کہ میں کمرے میں جاؤں گی تو پنکھا لگاؤں گی جس سے بجلی کا بل آئے گا۔ شدید گرمی کے موسم میں نے جوگرز پہن رکھے تھے، میرے پاس لیلن کا جوتا بھی نہ تھا۔ تو تب ان دونوں میں سے بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا۔ تو تب میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ آ کر مجھے لے گئے۔ اور رہی بات، میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا، میرا پتہ کرنے کیوں نہیں آئی، یا میں نے طلاق کیوں نہیں لی، تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم غریب لوگوں کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ میں طلاق سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ میرے خاندان میں بدنامی ہو جاتی۔ لوگ سمجھتے کہ مجھ میں ہی کوئی عیب ہوگا جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی۔ اور میرے ابو محنت مزدوری کرتے، اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں امیر گھر میں عیش و عشرت سے رہ رہی ہوں، اس لیے ان کو بھول گئی ہوں۔ میں نے اپنے حالات سے سمجھوتا بھی کر چکی تھی کہ یہی میرے نصیب میں، اب جو بھی ہے یہی گھر میرا ہے۔ اس کے بعد میرے خامند کو پتہ چلا کہ میں اپنے ابو کے گھر آ گئی تو اس نے مجھے کال کر کے بہت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اپنے گھر چلی گئی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ بات کر دی جس سے میری روح کو زخمی کر دیا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کے اوقات ہی کیا ہے، 50 پاؤں دو اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی گھر لے آؤ۔ میں تم سے کبھی سیٹسفائی بھی نہیں تھا، بہت برا بھلا کہہ دیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے لیے پھر بھی ایک میرا پیار تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کبھی نہیں رکھنا، پھر بھی اس کی منتیں کرتی رہی، مجھے جوتے کی نوک پر بھی رکھ لو لیکن مجھے نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہ بار بار کہتا رہا لڑکی ہی کیا۔ لیکن اس نے میری والد صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، ان کو برا بھلا کہا جو میں برداشت نہیں کر سکی۔ میرے گھر والے ٹوٹ چکے تھے، میرے ساتھ ہوتے ظلموں کا سن کر خود طلاق لینا چاہتے تھے، پر میں نہیں لینا چاہتی۔ سب ہونے کے بعد بھی میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ میں چیختی چلاتی روتی، لیکن میرے گھر والے میرا ساتھ علاج بھی کروا رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے سعودیہ بھی بھیجا گیا۔ میں عمرہ کر کے واپس آئی لیکن میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اتنے انہوں نے پیسہ بھی لگا لیا۔ میری ایسی حالت دیکھ دیکھ کر میری ماں کا دل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کا خرچہ دیکھ کر، امی کے حالات دیکھ کر میں نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے مجھے صحت دی اور بعد میں نے ایک نوکری کی۔ اس کے بعد میں نے FA، پھر BA، اس کے بعد MA اور پھر B.Ed مکمل کر لیا۔ اب میں M.Ed کر رہی ہوں، اب ایک اسکول کی پرنسپل بھی ہوں۔ اس نے مجھے طلاق دینے کے فوراً بعد تیسری شادی کر لی تھی، لیکن اب جس سے اس نے شادی کی تھی اس کی عمر کافی زیادہ تھی۔ اس خاتون سے اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن لاکھوں اتنے اچھے رشتے آنے کے باوجود میں نے آج تک شادی نہیں کی، کیونکہ اب میرا اس دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور اب میرا دل مر سا گیا ہے۔ پر میں اپنے رب سے راضی ہوں، اس میں بھی کوئی حکمت ہو گئی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اگر آپ کو اگر میری اسٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں بتائیں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔